نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم نے زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا ہے۔ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے اور زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ زکوٰۃ دینے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بنتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ دو۔ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے۔ ایک بندے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس سے اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کا حکم پورا ہو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، ہر انسان کو اپنے مال سے محبت ہے۔ جب محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں ادا کرتا ہے، دیتا ہے، تو اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے اور مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے، انسان کے دل میں مال کی جو محبت ہے اس محبت میں کمی آئے اور اللہ کے حکم پر دیتا ہے، لہذا اللہ کے حکم کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ دیکھو، ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کے دل سے مال کی محبت نکل جائے۔ مال کی محبت رہے گی، کبھی بہت زیادہ رہے گی، کبھی کم رہے گی۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کی محبت اتنی تو بری نہیں ہے کہ تھوڑا بہت اس کی طرف میلان ہو۔ ہاں، اتنی محبت بری ہے کہ اس کی محبت میں اللہ کی محبت مغلوب ہو جائے، اس کی محبت غالب ہو جائے۔ مال کی محبت کی وجہ سے اللہ کا حکم ٹوٹنے لگے، یہ مصیبت ہے۔ اور اگر مال کی محبت کے باوجود اللہ کا حکم ٹوٹتا نہیں ہے، اللہ کی محبت اس پر غالب رہتی ہے، تو اتنی مال کی محبت بری نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ مال کی محبت کم ہوتی ہے اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ جب مال کی محبت کم ہوتی ہے تو گویا کہ دل سے مال کی محبت نکلتی ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کا جو ایک فائدہ یہ ہے کہ مال پاک ہوتا ہے، انسان کا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے جو دوسرا مال ہے وہ پاک ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دینے کی وجہ سے دل میں مال کی جو محبت ہے وہ محبت کم ہوتی ہے، گویا کہ دل بھی پاک ہوتا ہے۔ تو مال بھی پاک ہوا اور دل بھی پاک ہوا۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے غریب مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ چند فوائد ہے۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود دل میں مال کی محبت ہے وہ کم نہیں، زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کی محبت جو کم ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یا تو ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا حساب کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا زکوٰۃ جس مصرف میں دینا ہے اس مصرف میں ادا نہیں کرتے۔ یہ تین میں سے ایک جگہ چپ ہو رہی ہے۔ اگر کسی بھی ایک جگہ چپ ہوگی تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال کی جو محبت دل میں کم ہونی چاہیے وہ کم نہیں ہوگی، اللہ کی محبت جو بڑھنی چاہیے وہ نہیں بڑھے گی۔ اس لیے آج ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم زکوٰۃ کہاں دیں، زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے۔ ایک تو یہ، اللہ نے مسلمان کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ قرآن و سنت کے پورے ذخیرے میں کہیں بھی غریب کو یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ تم زکوٰۃ لو، زکوٰۃ مانگو، کہیں نہیں ہے۔ ہر جگہ یہی ہے، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا کرو۔ معلوم زکوٰۃ مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔
غریب ہے لیکن زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں زکوٰۃ دو، فطرہ دو، للہ دو، صدقہ دو، اپنے لیے اس طریقے سے مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو آدمی مالدار ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو دو فرض ہے، ایک تو زکوٰۃ نکالنا اور دوسرا فرض ہے زکوٰۃ کے جو مصرف ہے ان میں ادا کرنا۔ بعض لوگ اللہ کے راستے میں بہت نکالتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی نیت سے نہیں نکالتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نکالتے رہتے ہیں، ہمیں زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایسے ہی جو نکالتے ہیں وہ نفلی صدقہ ہے اور زکوٰۃ یہ فریضہ ہے، نفلی صدقے سے فریضہ ادا نہیں ہوگا، لہذا نفلی صدقہ آدمی جتنا ہی ادا کرے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی نیت سے اللہ کے راستے میں دینا ضروری ہے۔ بعض لوگ تو مال کی محبت کی وجہ سے زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے، اور بعض لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے صدقہ بہت کرتے ہیں، یہ دونوں کافی نہیں ہے۔ زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے، حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا ہے، اور زکوٰۃ کے جو مصرف ہیں مستحق ہے اس کو پہنچانا بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کو پھینکنے کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ کو ڈالنے کا حکم نہیں ہے، جیسے ویسے زکوٰۃ کو نکال دینے کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ اس کے مستحق کو پہنچانا ضروری ہے۔ اب زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ شریعت میں مالدار دو قسم کے ہیں اور غریب ایک قسم کا ہے۔ ایک تو وہ آدمی ہے جو صاحب نصاب ہے لیکن اس کا مال بڑھنے والا بھی ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، روپیے ہے، پیسے بڑھتے رہتے ہیں، اس آدمی پر تو زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے، قربانی ادا کرنا بھی فرض ہے، صدقۃ الفطر ادا کرنا بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جس کے پاس نصاب کی مقدار مال ہے لیکن وہ مال بڑھنے والا نہیں ہے، پیسوں کی شکل میں نہیں ہے، زیورات کی شکل میں نہیں ہے، اس کی ضرورت سے زائد ہے اس کے پاس، اس آدمی پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہے، زکوٰۃ واجب نہیں، لہذا زکوٰۃ نکالنا اس پر نہیں ہے، اس طرح زکوٰۃ لینا بھی اس کو جائز نہیں ہے، اور قربانی اور صدقہ فطر اس کو نکالنا واجب ہے۔ تو پہلے مالدار پر تینوں چیزوں ضروری ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، قربانی بھی واجب ہے، صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ دوسرے مالدار پر ضرورت سے زائد نصاب کی مقدار مال ہے لیکن مال بڑھنے والا نہیں ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، ہاں قربانی واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اس آدمی کو بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ تیسرا قسم کا آدمی غریب ہے جس کے پاس نصاب کی مقدار مال ہی نہیں ہے، یہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان کی جماعت اپنے مال کا صحیح حساب کرے، صحیح حساب کرنے کے بعد صحیح زکوٰۃ متعین کرے، اور معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کرے، تو چند سال میں ہماری بستی میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ غریب لیتا رہے اور مالدار دیتا رہے، زکوٰۃ تو حالات کو بدلنے کے لیے ہے۔ آج جو غریب ہے زکوٰۃ لینے والا ہے، کل زکوٰۃ لینے والا نہ رہے اور چند سالوں کے بعد زکوٰۃ دینے والا بن جائے، یہ اصل زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ ہوئے، بادشاہ ہوئے، تو انہوں نے ایسا نظام بنایا، اس نظام کے بعد چند سال کے بعد بیت المال کے خزانچی نے کہا کہ حضرت بیت المال میں زکوٰۃ بہت ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے، کہا کہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں نہیں تو ہمارے دوسرے شہر میں دیکھو، ملک میں جہاں جہاں ہماری حکومت ہے وہاں دیکھو، غربا ہے ان کو دو۔ کہا کہ سب کو زکوٰۃ دے دی، اب کوئی آدمی باقی نہیں ہے اور زکوٰۃ کا مال موجود ہے۔ کہا کہ بڑے بڑے قرض دار ہوں ان کو قرض ادا کرو تاکہ ان کے قرض سے سبکدوشی ہو جائے۔ کہا کہ حضرت بڑے بڑے قرض داروں کو بھی قرض دے دیا لیکن بیت المال میں ابھی زکوٰۃ موجود ہے۔ کہا بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کو دیکھو، اپاہج کو دیکھو، کوئی کمانے والا نہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرو۔
رپورٹ دی کہ حضرت پورے ملک میں ایسے بھی آدمی نہیں ہے، بیت المال سے سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن زکوٰۃ کا خزانہ ابھی محفوظ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا غلہ خریدو اور غلہ خرید کر پہاڑوں پر پھیلا دو تاکہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت میں رہنے والے پرندے بھی بھوکے نہ رہے۔ یہ ہے زکوٰۃ کا نظام۔ ہمارا تو حال ہی ہے 50 سال سے زکوٰۃ دے بھی رہے ہیں اور بیچارے غریب لے بھی رہے ہیں۔ نہیں، یہ نظام نہیں ہے۔ اچھا، اب زکوٰۃ کس کو ادا کرنی چاہیے؟ میں نے پہلے ہی کہا جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دیں گے، جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کون زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے؟ ایک آدمی مالدار ہے، اس کے والدین بالکل غریب ہے، اس کی اولاد بالکل غریب ہے۔ اس مالدار باپ کے لیے، اس مالدار بیٹے کے لیے اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ والدین میں باپ، دادا، پڑ دادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا، نانا، پڑ نانا، سکڑ نانا سب آ گئے اوپر تک، چاہے ہمارے ماں باپ ہو، چاہے ہمارے باپ کے ماں باپ ہو، چاہے ہمارے دادا کے ماں باپ ہو، چاہے ہمارے نانا، ہمارے پڑ نانا، نانی کے ماں باپ ہو، سب آ گئے۔ جن سے ہم پیدا ہوئے یہ ہمارے اصول ہیں، ان میں سے کسی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اللہ نے ہمیں للہ پیسہ دیا ہے، اس للہ سے ان کی بہترین کفالت کرو۔ جو اولاد ہم سے پیدا ہوئی، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیٹے کی اولاد ہے، پوتا ہے، پڑ پوتا ہے، سکڑ پوتا ہے، لکڑ پوتا ہے، بیٹی کی اولاد ہے، نواسا ہے، کواسا ہے، اس کی اولاد ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ تو جن سے ہم پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، جو ہم سے پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اصول کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں، فروع اور اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اگر شوہر غریب ہے، عورت کے پاس مال ہے، للہ مال سے اس کی مدد کرے۔ اگر شوہر مالدار ہے یا غریب ہے، بیوی کا نفقہ تو اس پر ہے ہی، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ شوہر مالدار ہے، ہزاروں روپے کی زکوٰۃ دیتا ہے، وہ چاہے کہ 1 روپیہ میں اپنی بیوی کو زکوٰۃ دوں، دینا جائز نہیں۔ تو جس طرح ماں باپ اور اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، شوہر کا اپنی بیوی کو اور بیوی کا اپنے شوہر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں جس کو ہم سید کہتے ہیں، واقعی میں سید ہیں، ان سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا، دیکھو اللہ نے 40واں حصہ زکوٰۃ میں رکھا ہے۔ 40,000 روپے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے تو اس میں 1,000 روپے زکوٰۃ آئے گی مثال کے طور پر، 40واں حصے کا میں یہ لفظ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی شرافت ہے، اس شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو صدقہ واجبہ، صدقہ فطر اور زکوٰۃ وغیرہ دینا جائز نہیں۔ اگر یہ غریب ہیں تو جس طرح تمہارے ماں باپ کی تمہیں للہ پیسے سے مدد کرنی ہے، تمہارے اولاد کی تمہاری للہ پیسے سے مدد کرنی ہے، اسی طرح تمہارے شوہر اور تمہاری بیوی کی للہ پیسے سے مدد کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو غریب لوگ ہیں، ان سادات کو بھی للہ پیسے سے مدد کرنی ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرو، 2.5% للہ ادا کرو۔ یہ للہ میں سب سے بہترین مصرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ جو صحیح معنی میں سید ہیں۔ آج مصیبت یہ ہے جو سید ہے وہ سید ہے، نہیں سید ہے وہ بھی سید بن جاتے ہیں۔ نہیں، جھوٹی نسبت کرنا حرام ہے۔ واقعتاً جو سید ہیں بہت زیادہ ہمیں خود گریز نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نے دعویٰ کیا ہمیں اس پر اطمینان ہے، دو، نہیں اطمینان ہے خاموش رہو، اس کی تردید نہ کرو، نفی نہ کرو۔ تو بہرحال جو سادات کرام ہیں ان سادات کرام کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، للہ پیسے سے ان کی مدد کرو۔ تو 4 مصرف ہو گئے، ماں باپ، اولاد، میاں بیوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، یہ سادات، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اور بھی تفصیل ہیں جس کے مسائل اس وقت نہیں ہیں۔ اب کن کو زکوٰۃ دینا ہے؟ زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے
ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں زکوٰۃ دینی چاہیے، یتیم خانے میں زکوٰۃ دینی چاہیے، غربا کو زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ سب زکوٰۃ کے مصرف ہے، لیکن ترتیب ہے۔ وہ ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے آدمی اپنے زکوٰۃ اپنے قریبی رشتہ دار کو دے، جبکہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو۔ قریبی رشتہ دار کون ہے؟ جیسے ہمارا حقیقی بھائی بہن ہے، ہمارے حقیقی بھائی بہن یہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ہمارے والد کے حقیقی بھائی بہن ہمارے چچا ہے، ہماری پھوپھی ہے۔ ہمارے والدہ کے حقیقی بھائی بہن ہماری خالہ ہے، ہمارے ماموں ہے۔ تو ہمارے بھائی بہن، ہمارے والد کے بھائی بہن، ہماری والدہ کے بھائی بہن اور ان کی اولاد، جیسے بھائی بہن کی اولاد ہے، چچا کی اولاد ہے، پھوپھی کی اولاد ہے، خالہ کی اولاد ہے، ماموں کی اولاد ہے، یہ قریبی رشتہ دار ہے۔ سب سے پہلے اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ ان کو دینی چاہیے۔ امام ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں اگر قریبی رشتہ دار کو چھوڑ کر کہیں اور زکوٰۃ کی تو زکوٰۃ کا ثواب نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ ادا ہو جائے، زکوٰۃ کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے اگر ان قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی تو دوسرے کو زکوٰۃ دینے کے مقابلے میں ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو رشتہ دار ہونے کا ثواب اور ایک ان کے ساتھ صلہ رحمی کی اس کا ثواب۔ لہذا ہم میں سے ہر مالدار اس بات کو طے کر لے کہ ہمیں اپنی زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری خالہ ہے، ہماری پھوپھی ہے، ہمارے ماموں ہے، ہمارے چچا ہے، ان کی اولاد ہے، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، چچا زاد بھائی بہن، ہمارے بھتیجے، ہماری بھانجیاں، ان کو دینا ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ ان کو دو، اور اتنا نہ دو کہ وہ بیچارے زکوٰۃ کے مستحق رہے، مانگتے رہے۔ ایک مرتبہ سمجھا کر اتنے دو کہ دوسری مرتبہ وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار نہ رہے، پیٹ بھر کر دو، یعنی اتنا دو کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اتنا بھی نہ دو کہ وہ صاحب نصاب بن جائے۔ کسی کو اتنی زکوٰۃ دینا کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو اتنا دینا چاہیے، وہ قرض دار ہے تو اس کی ساری قرض پوری ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے۔ دوسرے سال اگر زکوٰۃ دینے والا نہ بنے تو کم سے کم زکوٰۃ لینے والا بھی نہ رہے۔ اس طریقے سے ان کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ہمارے ان قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دو۔ آج ہمارے میں بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں دینا زکوٰۃ ہے، اسپتالوں میں دینا زکوٰۃ ہے، یتیم خانوں میں دینا زکوٰۃ ہے، بھائی بہن کو دینا ہم ثواب نہیں سمجھتے۔ نہیں، ڈبل ثواب ہے۔ مصرف یہ ہے سب سے پہلے قریبی رشتہ دار کو دو، اور قریبی رشتہ دار میں بھی یہ ترتیب، پہلے بھائی بہن، پھر ماں باپ کے بھائی بہن، باپ ماں کے بھائی بہن، باپ کے بھائی بہن، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد۔ اس کے بعد جو ہمارے خاندان کے دور کے ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ دور کے رشتہ دار کو زکوٰۃ دے دی، اب زکوٰۃ کی رقم باقی ہے۔ اب ہم اپنی زکوٰۃ کے دو حصے کریں۔ ایک حصے میں ہمارے محلے کے، ہماری بستی کے جو غربا ہیں ان کا حصہ رکھیں، اور ایک حصے میں ہمارے مدارس اسلامیہ ہے، ہماری اسپتالیں ہیں، ہمارے یتیم خانے ہیں، ہمارے رفاہی کام کرنے والے ادارے ہیں جو مسئلے کی رعایت کے ساتھ غربا کو زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ پہنچاتے ہیں، ان حضرات کو دیں۔ بعضوں کا ذہن یہ ہے کہ صرف رشتہ داروں میں دینا چاہیے اور کسی کو دینا نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں۔ بعضوں کا ذہن ہے رشتہ داروں کو نہیں دینا چاہیے، دوسروں کو ہی دینا چاہیے، یہ بھی اچھا نہیں۔ بعضوں کا ذہن ہے کہ صرف مدرسے میں اور اسپتالوں میں اور شفا خانوں میں اور رفاہی تنظیموں میں دینا چاہیے اور کہیں نہیں، یہ نہیں۔ ترتیب یہ ہے، پہلے قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر اپنے محلے کے، اپنی بستی کے غربا، اور ان غربا کے ساتھ مدارس اسلامیہ، اور اسی طرح یتیم خانے، اور اسی طرح بیوہ، یتیم، مسکین وغیرہ۔ لیکن یہاں ایک بات اور یاد رہے، بعض آدمی یہ سمجھتے کہ ہر بیوہ زکوٰۃ کی مستحق ہے، ہر یتیم زکوٰۃ کی مستحق ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر بیوہ ہے لیکن اس کے شوہر نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو بیوہ ہونے کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یتیم ہے لیکن اس کے ماں باپ نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہے، اتنی مقدار مالدار ہے، تو یتیم ہونے کی وجہ سے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ہاں،
اگر رشتہ داروں کو، قریب اور دور کے رشتہ داروں کو دے دیا، اب ہم ہمارے محلے کے غربا ہیں، لیکن محلے کے غربا میں غریب بیوائیں ہیں، غریب یتیم ہیں، یہ پہلے مقدم ہے کہ پہلے ان غریب بیواؤں کا خیال رکھے، پہلے ان غریب یتیموں کا خیال رکھے، پھر عام غربا کو دے، پھر ہمارے اداروں وغیرہ کو دے۔ یہ ترتیب ہونی چاہیے، اس ترتیب کے ساتھ دینا چاہیے، یہ اصل شریعت میں ترتیب ہے۔ اور دیکھو یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھو، زکوٰۃ ایسے ہی دے دینا کافی نہیں ہے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی تحقیق کے مطابق اطمینان کر لینا چاہیے کہ واقعتاً یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کے بعد زکوٰۃ دینا چاہیے۔ ہر کوئی آیا اس کو دے دیا، ہر کوئی آیا اس کو دے دیا، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ اسپتال ہو، چاہے وہ شفا خانہ ہو، چاہے تنظیم ہو، نہیں، اس طرح ہر کس و ناقص کو دینا، تحقیق کرو، اطمینان حاصل کرو، واقعی میں ماشاءاللہ وہ ادارے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، بہترین تعلیم اور تربیت کا نظام ہے، شفا خانے ہیں، بہترین لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یتیم خانہ ہے، یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں، بیوہ اور مساکین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ صحیح طریقے سے وہ دے رہے، آپ دیں، ان کو ضرور دیں۔ لیکن دیکھ لیا کہ بھائی یہ مدرسہ ہے تو خالی مدرسہ ہونا کافی نہیں، تحقیق، آج کل تو بہت مدرسے صرف رسید بک پر ہے، مدرسے کا وجود ہی نہیں ہے، بعض مدرسے چہار دیواری ہے، باقی مدرسہ کچھ نہیں ہے، بعض مدرسے میں 50 طلبہ ہے اور 500 طلبہ کہا جاتا ہے، نہیں، تحقیق کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ جس طریقے سے نکالنا فرض ہے، مستحق تک زکوٰۃ پہنچانا یہ بھی ضروری ہے، لہذا اپنی تحقیق کے مطابق ہم اطمینان کر لیں کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور مستحق ہونے کی وجہ سے دیں۔ لہذا میں تو یہ کہتا ہوں ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، ہمارے قریبی رشتہ دار جن کے احوال ہمارے سامنے ہیں، ہمارے دور کے رشتہ دار جن کے احوال ہمارے سامنے ہیں، ہمارے بستی کے غربا جن کے ہمارا احوال ہمارے سامنے ہیں، ہمارے علاقے کے غربا جن کے احوال ہمارے سامنے ہیں، یہ بہترین مسلک ہے۔ اگر ہم دور دراز جائیں گے، ہمیں تحقیق ہے، اطمینان ہے، کوئی حرج نہیں، بیچارہ غریب ہے، ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے، چاہے ادارہ ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بیوہ ہو، چاہے یتیم ہو، چاہے مسکین ہو، لیکن دور ہیں اور ہمیں کچھ معلوم نہیں، صرف اس نام پر کہ بیوہ خانہ ہے، یتیم خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، یہ دے دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ اس زمانے میں زکوٰۃ دینے والے بہت زیادہ ہے، لیکن زکوٰۃ لینے والے ٹھگ اس سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ٹھگ بھی ہے، دھوکے باز بھی ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنا بزنس بڑھانے والے، اپنی مال و ملکت کو بڑھانے والے بہت ہیں۔ لہذا اتنا کافی نہیں ہے کہ جس نے زکوٰۃ مانگی ہم اس کو دے دیں، بلکہ یہ بھی کہتا ہوں زکوٰۃ مانگنے والے کو زکوٰۃ مانگنا نہیں چاہیے، زکوٰۃ کے مستحق ہے پھر بھی نہ مانگے، یہ تو اللہ سے مانگنے کا زمان مہینہ ہے، یہ مخلوق سے مانگنے کا زمان مہینہ نہیں ہے۔ غریبوں کا حال تو یہ ہونا چاہیے، غریبوں نے بھی اس مہینے کو خالص لوگوں سے مانگنے کا مہینہ بنا لیا، نہ روزوں کا اہتمام ہے، نہ نماز کا اہتمام ہے، نہ اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہے، نہ تلاوت کا اہتمام ہے، نہ دعا استغفار کا اہتمام ہے، بس بھیک بھیک بھیک، یہ بھی بہت غلط طریقہ ہے۔ ایسے بھکاریوں کو نہیں دینا چاہیے جو روزوں کا اہتمام نہ کرے، نماز کا اہتمام نہ کرے، اللہ سے مانگنے کا اہتمام نہ کرے اور لوگوں سے مانگتے رہے۔ ہاں لیکن مالدار ہے، ان کو اپنے بستی کے غریبوں پر نظر بھی رکھنی چاہیے کہ واقعتاً وہ غریب ہیں اور شرافت کی وجہ سے مانگ نہیں رہے، مانگنے کا حکم نہیں، دینے کا حکم ہے، لہذا ان کو تلاش کرنا اور ان کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ تو غریب کا کام مانگنے کا نہیں ہے اور مالدار کا کام منگوانے کا نہیں ہے، مانگنا اور منگوانا دونوں غلط ہے۔ غریب کا کام اللہ سے مانگنا ہے اور مالدار کا کام ان غریبوں کو تلاش کر کر کے، ان غریبوں کی جستجو کر کر کے ان تک زکوٰۃ کو پہنچانا ہے، یہ اصل طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے سے زکوٰۃ دی جائے تو انشاءاللہ پورے معاشرے میں ایک سال میں نظام بدل سکتا ہے۔ مثلا یہ لاجپور ہے، پھر یہ صورت ضلع ہے، پھر یہ صوبہ گجرات ہے، گجرات راجیہ ہے، اس طریقے سے ہر جگہ اگر یہ نظام ہو کہ صحیح معنی میں زکوٰۃ نکالیں گے، صحیح مصرف کو پہچانیں گے، اس ترتیب سے زکوٰۃ دیں گے، میں سمجھوں گا کہ چند سالوں میں ایک ایک خاندان کے مالدار اپنے خاندان کو اٹھا لیں گے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک بھائی 50 سال سے زکوٰۃ نکال رہا ہے، وہ نکال رہا ہے، اور دوسرا بھائی 50 سال سے زکوٰۃ لے رہا ہے، وہ لے رہا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ دھندا ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ نہیں، ایک آدمی بھائی ہے زکوٰۃ نکال رہا ہے، دوسرے سال اس کا بھائی زکوٰۃ دینے والا نہ بنے تو لینے والا تو نہیں بننا چاہیے، وہ بیچارہ خود کفیل ہونا چاہیے،
وہ بیچارہ اتنا صحت، اتنا اپنے اعتبار سے پیر پر کھڑا ہو جانے والا چاہیے کہ اب وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار نہ رہے، چاہے زکوٰۃ دینے والا نہ بنے لیکن زکوٰۃ لینے والا بھی تو نہ رہے۔ تو اگر اس طریقے ترتیب سے ہم نے کام کیا تو انشاءاللہ خاندان والے خاندان کو اٹھائیں گے، بستی والے بستی کو اٹھائیں گے، شہر والے شہر کو اٹھائیں گے۔ میں شہر والوں سے ایک بہت محبت سے بات کروں گا، چاہے ہمارا سورت شہر ہو، نوساری ہو، بلساڑ ہو، بڑودہ ہو، احمد آباد ہو، ہمارے ان شہروں سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کی زکوٰۃ باہر چلی جاتی ہے، لیکن خود شہر کے بیچارے لوگ غریب اور پریشان ہیں، شہر کے بیچارے علماء پریشان ہیں، شہر کے بیچارے ائمہ پریشان آ رہے، شہر کے مؤذنین پریشان ہے، شہر کے بیچارے کمانے والے، معمولی کاروبار کرنے والے، معمولی ملازمت کرنے والے بیچارے پریشان ہیں۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ ہماری زکوٰتیں اس طریقے سے دور دراز جاتی ہو اور ہمارے شہر میں بیچارے غربا موجود ہو، لیکن خیال وہ غربا مانگنے والے نہ ہو، جس کی عادت نہ ہو، وہ غربا بیچارے واقعی میں غریب ہے، محنت مزدوری کرتے ہیں اور اپنی کمائی سے اپنے پورا نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ پہلے اپنے بستی کے غربا کا خیال کرے، ہر شہر والے پہلے اپنے شہر کے غربا کا خیال کرے، اس ترتیب کے ساتھ، پہلے قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر شہر کے بستی کے غربا۔ اگر اس لحاظ سے ہم نے ترتیب اختیار کی تو انشاءاللہ ہمارے شہروں سے، ہمارے ملکوں سے یہ غریبی ختم ہو سکتی ہے، اور بہترین اسلام کا نظام جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا دوبارہ وہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور صحیح طریقے پر زکوٰۃ ادائیگی کا طریقہ اور زکوٰۃ ادائیگی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك تعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ شریعت کی جو باتیں ہم نے کہی اور ہم نے سنی، اے اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زکوٰۃ کو صحیح حساب کے ساتھ نکالنے کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غلط قسم کے لوگوں کے پاس پہنچے اس سے ہماری حفاظت فرما، ہماری زکوٰۃ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان زکوٰۃ کے ذریعے سے ہمارے غربا کی ہم مدد کر سکے، ہمارے بھائی بہنوں کی مدد کر سکے، ہمارے قریبی رشتہ دار کی مدد ہو سکے، ہمارے دور کے رشتہ دار کی مدد ہو سکے، ہمارے صالحین نیک صالح غربا کی مدد ہو سکے، اور عزت کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ ہو، ذلتی کا کوئی پہلو نہ ہو، بھیک کی کوئی شکل نہ ہو۔ اے اللہ اس انداز سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم مسلمان عمرا کو وہ جذبہ عطا فرما کہ کسی غریب کو ہم زکوٰۃ دے اور وہ زکوٰۃ لے تو ہم اس کا احسان مانیں کہ آپ نے ہماری زکوٰۃ وصول کی۔ اے اللہ ایسا ہم عمرا کو جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ایسے جذبے سے ہماری حفاظت فرما کہ ہم کسی کو زکوٰۃ دے اور زکوٰۃ دینے کے بعد احسان جتلائے کہ ہم نے تمہیں زکوٰۃ دی ہے۔ اے اللہ اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس طرح ہو کہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد ہمارا مال بھی پاک ہو اور ہمارا قلب بھی پاک ہو اور آپ کی محبت اور معرفت میں بھی اضافہ ہو۔ اے اللہ آج کل کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے طریقہ یہ ہے کہ دل میں غرور پیدا ہوتا ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، غریبوں کی حقارت پیدا ہوتی ہے، ذلتی پیدا ہوتی ہے، اور اے اللہ مال کی محبت بڑھتی ہے اور آپ کا نور، آپ کی معرفت کا نور دل سے رخصت ہوتا ہے۔ اے اللہ اس ادائیگی سے ہماری حفاظت فرما، ادائیگی کے ایسے طریقوں سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کو صلاح اور تقوی نصیب فرما، امت کو صحیح طریقے پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ معلوم کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں
گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ الہ العالمین ہم ریاکار ہیں، ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم کمزور ہیں، ہمیں قوت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم بیمار ہیں، ہمیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تنگ دست اور فقیر ہیں، ہمیں اپنے خزانے غیب سے عطا فرما، ہمیں کسی کا دستنگر اور محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمارے غربا کو صبر نصیب فرما، آپ سے مانگنے کا جذبہ نصیب فرما، ہم سب کو آپ سے مانگنے کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے در کر چھوڑ کر ہم نے غیروں کے در کو کھٹکٹایا ہے اور سوائے ذلتی کے ہمیں کچھ نہیں ملا ہے۔ اے اللہ امیر ہو یا غریب سب کو آپ سے مانگنے کی سعادت نصیب فرما، آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مالداروں کو اپنے اپنے غربا کی زیادہ سے زیادہ خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حضرات سعادات کرام کا اے اللہ حسن عقیدت کے ساتھ، حسن احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ان کے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی ضرورتوں کو معلوم کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما اور سبب کے طور پر ہمیں قبول فرما۔ الہ العالمین ہمیں غنا نصیب فرما، ہمیں بہترین ذریعہ معاش نصیب فرما، ہمیں رزق حلال اور طیب نصیب فرما، فقر اور تنگ دستی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ فقر وہ ہے جو انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے، اے اللہ ایسے فقر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسی تونگری اور مالداری عطا فرما کہ ہم آپ کے احکام کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ایسے رزق سے ہماری حفاظت فرما جس رزق کے آنے کے بعد ہم رزاق کو بھول جائیں۔ اے اللہ ایسے رزق سے ہماری حفاظت فرما جس رزق کے آنے کے بعد شرکشی اور طغیانی بڑھ جائے، نافرمانی بڑھ جائے۔ اے اللہ ایسے رزق سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں پاکیزہ اور طیب رزق نصیب فرما، ہماری صحت و عافیت خیر مقدر فرما، جمیع شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔